اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور ایک فارمولہ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ کس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے اور کن صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگرچہ جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں اس میں یہ بات آئی ہے کہ تقریباً ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان مبتلات روزہ کو انجام دے تب اس کا روزہ باطل ہے، لہذا بھولے سے، غفلت سے، یاد اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے، ان میں سے کسی وجہ سے اس نے اگر کوئی ایسا کام انجام دیا ہو تو آپ نے اب تک کے مسائل میں سنا ہے کہ عام طور پہ روزہ باطل نہیں ہے۔ تو ہم اس کو ایک قانون کی شکل میں اور ایک قاعدے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ابھی میں آغا خوئی اور امام خمینی کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں، آغا سیستانی میں تھوڑی سی ٹیڑھی چیزیں تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا بعد میں۔ اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار سے کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر انجام نہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، سوائے جنوب والے ایک مسئلے میں کہ جنوب والی صورتوں میں جو رات میں جنوب ہو جائے اور غسل کرنا تھا نہیں کیا، کیا ہوا، وہ جو کہانیاں 4-5 مسئلے ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سوائے اس مسئلے میں کہ وہاں پر اگر وہ غسل نہ کرے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے، جان بوجھ کر اگر غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، چاہے وہ لیکن اس جنوب والے مسئلے کے علاوہ باقی تمام موارد میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کام کو انجام نہ دے اور اختیار سے اپنے انجام نہ دے، مثلا مجبور کر دیا گیا ہو، وہ جو مجبوری کی جو صورت بتائی تھی جو حقیقی مجبوری ہے، وہ خود سے کھانا کھانے والی مجبوری نہیں، وہ دوسری والی مجبوری، تو اگر وہ اختیار اس کا بالکل ہی اس سے سلب کر لیا گیا ہو اور اصلاً اس کے اختیار اس کے پاس باقی ہی نہ رہا ہو اور بے اختیاری حالت میں اس نے کسی کام کو انجام دیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس میں آگے سیستانی تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان نہ جانتا ہو کہ ان چیزوں میں سے بعض چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، اب نہ جاننا یعنی جہل، جب جہل ہے تو پھر وہی بات آئے گی کہ آیا یہ جاہل قاصر ہے یا جاہل مقصر ہے۔ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ جاہل قاصر ہو اور دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں یہ چیز روزہ نہیں جانتا ہوں کہ روزہ باطل، مثلا فرض کریں مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن نہیں معلوم، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں معلوم یعنی میرا عقیدہ یہ کہ باطل نہیں ہوتا، یعنی میں معتقد ہوں اس بات کا کہ یہ باطل کرتا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں معلوم یعنی میں ڈاؤٹ میں ہوں، تردد میں ہوں، نہیں پتہ یعنی شک کی حالت میں ہوں۔ اگر سیستانی کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جاہل قاصر ہو ایک اور تردید والا نہ ہو، شک والا نہ ہو، بلکہ مطمئن ہو کہ یہ روزہ باطل نہیں کرتا، حالت شک و تردید میں نہ ہو، تو اس صورت میں یہ ایک صورت جاہل قاصر ہو اور ایسا جاہل قاصر ہو کہ جو مطمئن ہو اس بات پر کہ یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، ایک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی شرعی دلیل قائم ہو گئی تھی، کوئی شرعی حجت قائم ہو گئی تھی جس نے آ کے اس کو یہ بیان کیا تھا کہ جی یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، اور اس نے اس شرعی حجت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ اب یہ شرعی حجت کیا ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ ان پر اعتماد کر سکتی ہیں، مثلا 2 عادلوں نے اگر گواہی دی ہے آپ اعتماد کر سکتی ہیں چاہے آپ کو اطمینان نہ بھی ہے، شریعت نے ان 2 عادلوں کی گواہی کو ہمارے لیے حجت قرار دیا گیا، اس کو کہتے ہیں حجت شرعی، یعنی ایسی چیز جس کو شریعت نے آپ کے لیے اجازت دی ہو کہ آپ اس چیز کے اوپر اعتماد کر سکتی ہیں۔ انہی حجت شرعی میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی قابل بھروسہ شخص اگر آپ کو خبر دے تو آغا سیستانی اس کو بھی مانتے ہیں
کہ یہ بھی آپ کے پاس حجت شرعی ہے. مثلا فرض کریں آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا, قابل اطمینان تھے آپ کے پاس, کہ جی طے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اگر ہو سکتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر ہی صحیح اس نے کہا کہ جی آپ نے مثلا جان بوجھ کے پوچھا, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں سنا, وہ سمجھے آپ غلطی سے پوچھ رہے, انہوں نے کہا نہیں باطل نہیں کرتا. اب آپ یہ سمجھ, آپ کے پاس ایک حجت شرعی آ گئی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جان بوجھ کر کیا کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر آپ نے اعتماد کیا. مثلا یا فرض کرنے کہ عالم دین نے ہی غلط مسئلہ آپ کو بتا دیا ہو غلطی سے, اور یہ کہہ دیا ہو کہ جی باطل نہیں ہوتا روزہ, اور آپ نے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا. بس یا تو آپ جاہل قاصر ہوں اور مطمئن والی جاہل قاصر, یا آپ حجت شرعی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہی ہوں. تو پھر ان دو صورتوں میں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ روزے کو باطل کرتی ہے. یہ بہت سارے لوگ بعد میں پوچھتے ہیں جی اس زمانے میں جب اویئرنیس نہیں تھی, جب مسئلے نہیں معلوم تھے, جب اتنا رجحان ہی نہیں تھا, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. مثلا فرض کریں کہ مثلا سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, یا طے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے, اور ان دو کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن تھی, تو پھر اس کا روزہ صحیح رہے گا اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ یہاں پہ بھی آغا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا ان دو صورتوں میں, سوائے اس کے کہ اس نے کھانا پینا اور جمع ازدواجی تعلقات اس کے ذریعے روزے کو باطل کیا ہو. یعنی اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ کھانا اور پینا روزے کو باطل کرتا ہو, تو چاہے جاہل قاصر مطمئن ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس نے حجت شرعی پر ہی اعتماد کیا ہو, اس مسئلے کے مطابق آغا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی کھانے پینے میں اور ازدواجی تعلقات میں ہر صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, چاہے اس کو پتہ ہو چاہے پتہ نہ ہو. اگر وہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں, آپ یہ بات ہو رہی ہے کہ کھا جان بوجھ کے رہا ہے, ازدواجی تعلقات جان بوجھ کے قائم کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرتے ہیں. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہاں پر چاہے جاہل قاصر ہی کیوں نہ ہو, چاہے حجت شرعی کی وجہ سے کیوں نہ, یہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. البتہ ان دو چیزوں کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں اگر نہیں جانتا تھا, تو اگر وہ دو کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا روزہ بچ جائے گا. اگر وہ دو کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس کا روزہ ان صورتوں میں بھی باطل ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ان امور میں سے کہ جو روزے کو باطل کرنے والے ہیں انجام دے, تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. حتیٰ وہ چیزیں کہ جن کو آغا سیستانی نے یہ کہا کہ یہ اگر نہ جاننے کی وجہ سے انجام دے, تو چاہے جاہل قاصر ہی کیوں نہ ہو, جیسے کھانا پینا ازدواجی تعلقات, ان کو بھی اگر بھولے سے انجام دے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ یہ مسئلہ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے بھولے سے انجام دیا, روزہ تو باطل نہیں ہوا, مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا روزہ باطل ہو گیا, اور اب اس نے کھانا پینا اور سب عیاشیاں شروع کر دیں, تو اس صورت میں اب اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور بھلے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اچھا, اب کچھ موارد ایسے ہیں جن موارد میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. کفارہ اس پینلٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑ دینے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی ہوتی ہے. کہ جو مشہور تو یہ ہے کہ تین میں سے کوئی ایک چیز ہے, لیکن میں نے پہلے بھی ارشاد کیا تھا, پتہ نہیں کس کلاس میں عرض کیا تھا, کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا, کہ کوئی چار میں سے ایک چیز ہے. ایک تو یہ کہ ایک غلام آزاد کیا جائے. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک غلام آزاد کیا جائے, جو آج کے زمانے میں بہرحال کیونکہ میسر نہیں ہے اس سے ساقط ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے جائیں. مسلسل کا معیار کیا ہے وہ انشاءاللہ تفصیلات بعد میں. تیسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے پیٹ بھر کے.
ایک چھوٹی سی چپاتی اور ایک چھوٹا تھوڑا سا سالن ڈال دیا، وہ جو نیازوں میں ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ حرکتیں نہ کریں، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اور چوتھی چیز جو حقیقت میں چوتھی نہیں ہے، حقیقت میں اسی کا ایک حصہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ یا یہ یا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا یہ کہ 3 پاؤ آٹا یا کھانے کی کوئی چیز اس کو، جو ہم فدیے میں جو چیز کہتے ہیں وہی فدیہ، 60 فدیے دے دیں۔ مثلا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو پونا کلو ہر مسکین کو آٹا یا کھانے کی کوئی چیز چاول وغیرہ اس کو دے سکتا ہے۔ اب جو سستا پڑے وہ کر ڈالیں۔ یہ روزے کا کفارہ ہے جو کفارہ واجب ہونے کی صورت میں انسان کو انجام دینا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کو تھوڑا بعد میں بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور ٹاپک ہے، وہ موارد جہاں صرف اور صرف انسان پر قضا واجب ہے۔ تو پہلے ہم ان موارد کو پڑھیں جہاں پر صرف قضا واجب ہے۔ ابھی تو پہلے ہم نے روزہ رکھا، روزے کے بعد قضا، قضا کے بعد پھر قضا اور کفارے کا مرحلہ آتا ہے، لہذا اس کو ہم بعد میں اگر وقت بچا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ وہ چیزیں کہ جن کے بعد صرف اور صرف قضا واجب ہے، وہ موارد، وہ تقریباً 8 یا 9 کے قریب یا 10 کے قریب موارد فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ جن کے بعد صرف اور صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ انہی میں ہوتی ہیں، لہذا بہت سارے موارد تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو دیندار اور سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کے قضا والے مورد بنتے ہیں، کفارے والے مورد نہیں بنتے۔ ہاں، جن کا دین سے کوئی بہت زیادہ تعلق اور لگاؤ نہیں ہے تو ان کے یہاں دوبارہ بہت سارے موارد کفارے والے بنتے ہیں، قضا والے نہیں بنتے۔ وہ کون سے موارد ہیں؟ کہتے ہیں پہلا مورد تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے مبتلات روزہ میں سنا کہ جان بوجھ کر قے کرنا روزے کو باطل کرتا ہے، تو آیا کفارہ واجب ہے؟ اچھا، اب یہ بھی سارے اب چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں کچھ اختلافات بھی موجود ہیں کہ بعض موارد کو بعض نے مانا ہے، بعض نے نہیں مانا ہے۔ پہلا مورد ایسا مورد ہے جو اکثر فقہاء کی توضیح میں نہیں، یعنی نہ امام خمینی آغا کوئی نے مانا ہے، نہ آغا سیستانی نے مانا ہے، صرف آغا خمینی نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قے کرے تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ ایک مورد جو امام خمینی کے یہاں ہے، باقیوں کے یہاں نہیں ہے۔ دوسرا مورد جو تینوں مراجع کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جو مسئلے ہم نے جان بوجھ کر حالت جنابت میں باقی رہنے میں چھوڑ دیے، پہلی نیند، دوسری نیند، رات کو جنوب ہو جائے، سو جائے، نہ اٹھ سکے، انہی مسئلوں میں بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جہاں پر اگر وہ غسل نہ کرے تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیونکہ وہ مسئلہ نہیں پڑا، یہاں پر اگر میں سمجھانے بیٹھوں گا تو پھر مجھے پلٹنا پڑے گا مسئلے کی طرف، وہ جب آپ تفصیلات خود دیکھیے گا تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا مسئلہ ہے۔ تیسرا مورد جہاں پہ صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرنے والا ہے انجام نہ دے، لیکن اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرے انجام نہ دے، ارادہ کروں پانی پینے کا نہ پیوں، ارادہ کروں کھانا کھانے کا نہ کھاؤں، تو ایسی صورت میں یا یہ کہ مثلا فرض کریں جو نیت کے احکام میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ کوئی تردد کا شکار ہو جائے کہ میں روزہ پورا کروں یا نہ کروں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو یہ ان صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اس روزے کی فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ جی صرف ارادہ۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں غسل جنابت کو بھول جائے اور چند دن بغیر غسل کیے ہی روزے رکھتا رہے، تو یہ جو چند دن کے روزے ہیں یہ باطل ہیں، ان کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ بھولے سے اس نے یہ کام انجام دیا ہے۔
5واں مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ پیش آنے والا مسئلہ ہمارا، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بغیر تحقیق کیے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہے، مثلا دبا دب سحری چل رہی ہے، تحقیق نہیں کی کہ فجر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کھائی چلی جا رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب یہ جو آخر کے 2 پراٹھے کھائے ہیں یہ سحری ختم ہونے کے بعد کھائے ہیں، وقت ختم ہونے کے بعد کھائے ہیں، تو یہ جو افطار نہ جانتے ہوئے اور نہ سمجھتے ہوئے ہو گیا تو اس کی وجہ سے روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان موارد میں ہے کہ جہاں پہ صرف قضا واجب ہے، کفارہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ بس بغیر تحقیق کیے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ نے ایسا کام انجام دیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہونے کے بعد یہ کام آپ سے انجام پایا ہے، تو اس صورت میں قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آغا سیستانی نے ایک چھوٹے سے جملے کا اضافہ کیا ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کے روزے کو قربت مطلقہ کی نیت سے پورا کرے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی انجام دے، یعنی احتیاط واجب لگائیے اس میں آغا سیستانی نے کہ اس روزے کو بھی قصد قربت مطلقہ سے پورا کرے اور اس کی قضا بھی بعد میں انجام دے۔ اب یہ قربت مطلقہ کئی مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے آج اس میں اب وقت نہیں لگاؤں گا میں۔ اچھا، اگلی شق یہ ہے کہ کسی شخص نے تحقیق کی کہ فجر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس کو یقین اور اطمینان تو نہیں ہوا لیکن گمان پیدا ہو گیا کہ فجر ہو گئی ہے، لیکن اس گمان کے باوجود اس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، تو اس صورت میں بھی اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ اگر تحقیق کرنے کے بعد گمان سے کمتر شک تک پہنچ جائے، شک ہے کہ پتہ نہیں فجر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس شک کی حالت میں وہ کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ فجر ہو چکی تھی، تو اس صورت میں آغا سیستانی، آغا خوئی خمینی اور سیستانی، نہیں، امام خمینی کہتے ہیں کہ قضا واجب نہیں ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس روز بھی قضا واجب ہے شک والی صورت میں بھی، اور آغا سیستانی بھی ظاہراً آغا خمینی والا مسئلہ ہے کہ قضا واجب نہیں سمجھتے، یعنی شک کی صورت میں قضا واجب نہیں ہے امام خمینی اور آغا سیستانی کے نظریے میں، اور آغا خوئی کے نظریے میں شک کی صورت میں قضا واجب ہے۔ یہ ہو گئی 5 صورتیں، یہ سارا 5ویں صورت کے اندر تھی، مختلف شقیں اس کی۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ صبح نہیں ہوئی، اور انسان اس کے کہنے کی وجہ سے ایسا کوئی کام انجام دے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی۔ مثلا آپ اٹھیں، آپ نے اپنی اماں سے پوچھا صبح ہو گئی، ان کا نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی، اور آپ نے سحری کھانا شروع کی، اور سحری کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اذان ہو چکی تھی، اور اس دن کا روزہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی پورا کرنا ہے اگر رمضان ہے، اور اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو، البتہ کفارہ نہیں ہے۔ یہ ہو گئیں 6 صورتیں۔ 7ویں صورت یہ کہ کوئی آپ کو بتائے کہ صبح ہو گئی ہے، اور انسان کو اس کے کہنے پہ یقین نہیں آیا، یا وہ یہ سمجھا کہ شاید مذاق کر رہی ہے یہ، اور اس نے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ 8ویں صورت یہ کہ کسی عادل کے کہنے پر اس نے افطار کر لیا ہو، اس نے کہا جی مغرب ہو گئی ہے، اس نے افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر اس پر
قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ البتہ آغا خوئی اور آغا سیستانی نے ایک اور جملہ بھی اضافہ کیا کہ اگر کوئی نابینا ہونے کی وجہ سے، اندھا ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ مغرب ہو گئی افطار کر لو اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، یا کسی کے کہنے پر اس نے افطار کیا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، یہ ہو گئی 8 صورتیں۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ اگر موسم بالکل صاف ہو لیکن تاریکی کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مغرب ہو گئی ہے اور اس نے افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر موسم ابرآلود ہو اور یہ شخص گمان کرے کہ مغرب ہو گئی ہے اور افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر امام خمینی اور آغا خوئی کے نظریے کے مطابق قضا واجب نہیں ہے، یعنی اس کا یہ روزہ صحیح ہے، اور آغا سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں بھی قضا کو واجب سمجھتے ہیں۔ اور آخری صورت وہ یہ کہ اگر کوئی شخص منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا بغیر کسی وجہ کے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور وہ بے اختیار اس کے حلق سے نیچے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی اور بڑھاتے ہیں کہ اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر اور آغا سیستانی احتیاط مستحب کی بنا پر اگر وضو کے علاوہ واجب نماز کے وضو کے علاوہ کسی اور وضو میں کلی کرے اور وہ پانی حلق تک پہنچ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے آغا خوئی کے اعتبار سے احتیاط واجب کی بنا پر، البتہ آغا سیستانی کے احتیاط مستحب ہے، لہذا وہ روزے کو باطل نہیں سمجھتے۔ یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر انسان کے اوپر صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ ان میں اکثر موارد یہ جو ہمارے ہاں پیش آتے ہیں، افطار جلدی ہو گیا یا فجر کے بعد بھی کھاتے رہے، تو یہ عام طور پہ انہی میں سے کسی ایک صورتحال میں وہ فٹ بیٹھتے ہیں، نتیجتاً صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب آئیں ہم وہ موارد جہاں پہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اچھا، اب ان موارد میں بھی بہت اختلافات ہیں، اس لیے ہم اس کو ایک ایک کر کے پہلے امام خمینی کا نظریہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد باقیوں کا، لیکن اس سے پہلے یہ 2 سوال۔ دوران رضاعت ماں فدیہ دے صرف یا بعد کو قضا روزہ بھی رکھیں؟ دودھ پلانے کی صورت میں اگر روزہ رکھنا ماں کے لیے یا بچے کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، اور کوئی دوسری صورتحال نہ بنتی ہو کہ جس کی بنا پر بچے کو مطلب فرض کریں فیڈر وغیرہ یا باہر کے جو ڈبے وغیرہ کے دودھ ہیں ان پر وہ دودھ دیا جا سکے، یا کوئی اور عورت بھی ایسی نہ ہو کہ جو اس بچے کو دودھ پلانے پہ راضی ہو، تو اس صورت میں پھر ماں دودھ پلانے کی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، روزے کا فدیہ دینا ہوگا اور اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر فرض کریں بچہ فیڈر پہ گزارا کر سکتا ہے، یا مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے ایک اور خاتون ہے کہ جو ایسی صورتحال میں کہ اس کو نہیں رکھنا ہے روزہ اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے، تو ایسی صورتوں میں یا دودھ خود فیڈ کروانا نقصان دہ نہیں ہے اس کے لیے، بس وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا جی دودھ پلاتے وقت روزہ چھوڑ دیتے ہیں اسی پہ چل رہی ہیں، ویسے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ان صورتوں میں دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص چھوڑے گا تو وہی جان بوجھ کے چھوڑنے والا مسئلہ آ جائے گا، قضا اور کفارہ اس کی گردن پہ واجب ہو جائے گا۔ یہ تو پوری کہانی ہے۔
روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب شدید پیاس کی وجہ سے اگر آپ پانی نہ پئیں گی تو یا تو ہلاکت کا خوف ہو تو مر جائیں گی، یا کوئی بہت حرج کا صورتحال ہو کہ ناقابل برداشت زحمت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر شدید پیاس لگ رہی ہے، نہ ہلاکت کا خوف ہے، نہ حرج کا مسئلہ ہے، تو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیاس ہے تو روزہ نام ہی پیاس برداشت کرنے کا، بھوک برداشت کرنے کا۔ روزہ کوئی لڈو پیڑے کھانے کا نام تو نہیں ہے نا، تو اس میں بھوک اور پیاس ہی تو برداشت کرنی ہے، اور باقی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مبتلا بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اصل جو روزہ ہوتا ہے وہ بھوک پیاسی کا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کہیں جی شدید پیاس لگ رہی تو ٹھیک ہے، شدید ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے آپ کو، یہی روزہ ہے۔ ہاں اگر ہلاکت کا خوف ہو جائے یا حرج کا مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کو پینے کی اجازت ہے، اور اتنا پانی پی سکتی ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے، یا آپ کا جو وہ زحمت والا مسئلہ تھا، حرج کا مسئلہ تھا، وہ حرج ختم ہو جائے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بعد کھانے پینے میں مشغول ہو جائے تو پھر تو نور علی نور، روزہ بھی گیا، قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب۔ یہ تو ایک مسئلہ، اور اس کے باوجود اس دن کا روزہ اس کو بہرحال باقی پورا کرنا ہے۔ کھانا اس لیے کہ معلوم نہیں تھا کہ کھانا پینا نہیں ہے، ابھی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، حتی جاہل قاصر بھی ہو، چاہے نہ جانتا ہو روزے کو باطل کرتا ہے، اس کے باوجود کھانا پینا ایسی چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کر دے گی، یہاں پہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ظاہری طور پہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ خوب جی، ابھی قضا اور کفارے کے مسئلے میں دیکھیں آ رہا ہے مسئلہ، چیک کریں کہ یہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا آپ کی صورتحال۔ امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر قے کرے، یا وہی حالت جنابت میں باقی رہنے والا مسئلہ کہ جس کی تفصیل پہلے گزری ہے، 3 مرتبہ بیدار ہو اور سو جائے اور اذان صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کو صرف قضا واجب ہے، کفارہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حقنہ لے یا سر کو پانی میں ڈبو دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ دے، اور اس کے علاوہ جو باقی کام ہے اگر ان کو جان بوجھ کر انجام دے تو اس صورت میں کہ جب کوئی یہ جانتا ہو کہ یہ کام روزے کو باطل بھی کرتا ہے، قضا اور کفارہ اس پر واجب ہے۔ بس اگر اس سوال میں جو بھی آیا تھا آخر میں اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرتا ہے، تو کفارہ اس پہ واجب نہیں ہے، البتہ قضا اس پہ واجب ہوگی، روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس آغا سیستانی کے اعتبار سے 3 طرح کی چیزیں ہو گئیں، 2 چیزیں جن میں قے کرنا اور حالت جنابت پہ باقی رہتے ہوئے مسئلے میں جو 3 مرتبہ سوئے اور نہ اٹھ سکے، ان دونوں صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہی نہیں ہے، نہ احتیاطاً نہ فتواً۔ 2 صورتوں میں جہاں پر وہ جان بوجھ کر حقنہ لے یا پانی میں سر ڈبوئے، احتیاط واجب کی بنا پر اس پہ کفارہ واجب ہے اگر جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے، اور باقی صورتوں میں فتوے کی بنا پر کفارہ واجب ہے اگر وہ یہ جانتے ہوئے انجام دے کہ یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی ہے تو کفارہ بھی واجب ہے۔ البتہ پچھلے مسئلے میں جو آیا تھا کہ اگر کوئی شخص جاہل قاصر ہی کیوں نہ ہو، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جائے تو وہ باطل کرنے کی بات تھی، باطل اس میں بھی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ آیا اگر نہ جانتا ہو کہ یہ روزے کو باطل کرتا ہے تو کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر نہ جانتا ہو تو کفارہ نہیں ہے، اور اگر جانتا ہو تو کفارہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ ڈفرینس سمجھ میں آیا ان مسئلوں میں دونوں میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ خوب، یہ پچھلا جو جاہل قاصر والا مسئلہ گزرا تھا ابھی، مطلب وہ تو آغا سیستانی کا تھا، امام خمینی نے، بھلے وہ آغا سیستانی کا تھا، آغا سیستانی کا آئے گا تو وہاں سمجھاؤں گا دوبارہ۔ بس آغا خمینی کے نظریے کے مطابق اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان 4 چیزوں کے علاوہ قے
حالت جنابت میں سو جانا، اٹھنا اور پورا سر پانی میں ڈبونا، ان 4 کے علاوہ باقی 5 چیزوں کو جان بوجھ کر انجام دے تو روزہ تو باطل ہے اور کفارہ قضا اس پر واجب ہے۔ کفارہ ہے یا نہیں ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرنے والی چیز ہے تو کفارہ بھی واجب ہے، ورنہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ آغا خمینی کا نظریہ۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار ماہ مبارک رمضان میں جنوب ہو جائے اور وہ جو تفصیل اسی مسئلے میں گزری ہے، سو جائے اور پھر بیدار نہ ہو اذان صبح تک، تو اسے صرف قضا اس پر واجب ہے۔ یعنی ایک چیز ہے جس میں صرف قضا ہے، اور باقی چیزوں میں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان کو انجام دے تو اگر وہ یہ شخص جانتا ہو کہ یہ کام روزے کو باطل کرتا ہے تو قضا کے علاوہ اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ آغا خمینی کے 3 مسئلے تھے، 2 میں قضا صرف، 2 میں احتیاط کی بنا پر کفارہ، اور 5 میں فتوے کی بنا پہ کفارہ۔ آغا خوئی نے آسان کر دیا، ایک جو نیند والا مسئلہ ہے اس میں فتویٰ ہے کہ قضا نہیں ہے، باقی 8 صورتوں میں اگر جان بوجھ کر انجام دے اور جانتا ہو کہ یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے یہ چیز، تو یہ 8 صورتوں میں اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ یہ ہو گئے آغا خوئی۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے کو کھانے پینے یا ازدواجی تعلقات یا استمنا یعنی حرام سے منی خارج کرنا یا حالت جنابت پر باقی رہنا جان بوجھ کر ان سے باطل کرے، تو اگر تو جان بوجھ کر اور اختیاری حالت میں ہو تو قضا کے علاوہ ان 5 صورتوں میں اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ یعنی کفارہ صرف 5 صورتوں میں واجب ہے: کھانا پینا جان بوجھ کر، ازدواجی تعلقات جان بوجھ کر، استمنا جان بوجھ کر، حالت جنابت پر باقی رہنا جان بوجھ کر۔ ان 4 صورتوں میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس پر اگر عمدن اور اختیارن کیا ہے تو کفارہ بھی واجب ہے، لیکن ان 4 کے علاوہ باقی صورتوں سے اگر کوئی شخص روزے کو باطل کرے جان بوجھ کر تو احتیاط مستب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ ہم قضا میں احتیاط مستب میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہم ہی لوگ اٹھاتے ہیں، تو کفارہ تو دیگر احتیاط مستب ہے کوئی بھی انجام نہیں دے گا۔ نتیجتاً آغا سیستانی کے اعتبار سے 4 چیزوں میں قضا ہے اور کفارہ بھی ہے، اور باقی 5 چیزوں میں صرف قضا ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ بس اب یہاں پر میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کا اشارہ کر دوں اور توجہ دلا دوں کہ یہ جو قضا والے مورد میں امام خمینی نے پہلا مسئلہ بیان کیا تھا، آغا سیستانی کے حساب سے یہ 4 چیزیں جو 4 کے علاوہ ہیں، کیونکہ وہ تو 8 کے قائل ہیں نا، وہ بھی اس پہلے مسئلے میں آ جائیں گی۔ کھانا پینا، جماع، استمنا اور حالت جنابت میں باقی رہنا، ان کو چھوڑ کے باقی غبار کا مسئلہ ہے، طے کا مسئلہ ہے، حکنے کا مسئلہ ہے اور جھوٹی بات منسوب کرنے کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس پہلی پوائنٹ میں آ جائیں گے کہ جن کو آغا سیستانی اور خوئی نے بیان نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ پوائنٹ وہاں اٹھ کے چلا جائے گا کہ اس صورت میں صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، کفارے میں یہ جو کہا گیا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، تو اس تسلسل سے کیا مراد ہے؟ اس میں فقہا اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، آغا خوئی اور سیستانی ایک طرف اور امام خمینی ایک طرف۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی تو وہی بات کہتے ہیں جو آپ میں سے بعض نے کہی کہ 30 اور 31 دن یہ امام خمینی کہتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ 31 دن مسلسل آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور 31 دن کے بعد 32ویں سے لے کر 60ویں دن تک یہ اب آپ چھوڑ کے بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 31 دن مسلسل آپ کو روزے رکھنے ہیں۔
یہ امام خمینی. آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایک قمری مہینہ پلس ایک دن. تو قمری مہینہ اگر 29 کا ہو جائے گا تو پلس ایک دن 30 ہو جائیں گے. قمری مہینہ اگر 30 کا ہو جائے گا تو پلس ایک دن 31 ہو جائیں گے. تو امام خمینی نے تو 31 ہی کہے ہیں، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کبھی 30 کبھی 31، قمری مہینے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ 31 روزے یا 30 روزے مسلسل رکھنے ہیں، اور باقی جو روزے ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں. یہ ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان 31 یا 30 دنوں کے درمیان کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا عورتوں کو تو عذر پیش آنا ہی آنا ہے، کچھ ایام ان کے ایسے ہیں کہ جس میں ان کو عبادت نہیں کرنی ہے، یا کوئی ایسی بیماری پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ عذر والے دن معاف ہیں، لہذا عذر سے پہلے گنتی جہاں تک پہنچی تھی تو عذر کے فوراً بعد والا جو دن ہے گنتی وہیں سے سٹارٹ ہوگی. اب آپ کہیں کہ چلیں ایک آدھ دن میں اور ریسٹ کر لوں، تو نہیں. عذر کے فوراً بعد والا دن، مثلا فرض کریں کہ 10 روزے رکھے تھے، 11 سے 17 تک ایام عادت شروع ہو گئے، اب 18ویں سے آپ نے 11واں روزہ شروع کر دینا ہے. یا مثلا فرض کریں کہ 11 سے 15 تک بیمار رہی تو 16ویں سے آپ کو روزہ شروع کر دینا ہے. لیکن اگر کسی نے بغیر عذر کے روزہ درمیان میں چھوڑ دیا، وہ موڈ نہیں بنا چھوڑ دیا، تو اس موڈ نہ بننے کی بنا پہ جو روزے چھوڑے تو پچھلے جتنے روزے رکھے تھے وہ سب وائٹ، سب باطل سے مراد سب ضائع، اور وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، چاہے یہ آپ کا موڈ آخری روزے پہ بگڑا ہو اور 30ویں روزے پہ آپ نے کہا نہیں یار آج نہیں رکھتی کل رکھ لوں گی، عذر کوئی نہیں ہے، بس موڈ نہیں بنا. تو اس صورت میں آپ کے یہ 29 روزے ضائع، میٹر آپ کا واپس 0 پر آ گیا، پھر سے شروع کر لیں. نتیجتاً اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان 31 روزوں میں صرف عذر والے ایام کی معافی ہے اور غیر عذر والے ایام کی معافی نہیں ہے. اور شروع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ روزوں کے درمیان کوئی ایسا دن نہ آنے پائے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، جیسے عید وغیرہ. مثلا اول ذی الحجہ سے آپ نے شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے 10 ذی الحجہ کو عید آ جائے گی، تو یہ کام نہ کریں، بلکہ 11 ذی الحجہ سے شروع کریں اور پھر اس سلسلے کو آخر تک لے کے چلتی رہیں. اچھا، ایک مورد ایسا ہے کہ جس میں البتہ ایک نہیں، بعض اگر آپ تفصیلات پڑھیں گی جماع استمنا وغیرہ کی تو وہاں پہ بھی آغا خوئی خمینی نے تو کہا ہے. آغا سیستانی کفارہ جم کو تقریباً مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی جگہ پہ مانتے ہوں، لیکن آغا خوئی اور خمینی نے بعض موارد میں کفارہ جم مانا ہے. کفارہ جم کا مطلب یہ کہ تینوں کفارے، ابھی تو ہم نے کہا نا چوائس ہے آپ کے پاس، یا یہ. کفارہ جم کا مطلب یہ کہ تینوں کو جمع کر لیں اور تینوں کفارے آپ کو دینے ہوں گے. یہ کہاں پر ہے؟ ایک اہم مورد اس کا جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو کسی حرام چیز سے باطل کرے، مثلا شراب پی کے باطل کرے، روزہ تو توڑنا ہی تھا اس نے کہا کہ کھانے کی بجائے میں شراب سے توڑ دوں، اور شراب پی کے اس نے باطل کیا، یا نعوذ باللہ مثلا زنا کر کے اس نے باطل کیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر آغا خوئی اور امام خمینی کے مطابق احتیاط واجب یہ ہے کہ کفارہ جم دے، یعنی تینوں جو کفارے ہیں، غلام بھی آزاد کرے، 60 روزے بھی رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے. اور اگر تینوں ممکن نہ ہو تو جو ممکن ہے، مثلا غلام آزاد کرنا ممکن ہے تو وہ ساکت ہو جائے گا، باقیوں کو انجام دینا ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی شخص نظر کرے کہ کسی خاص دن روزہ رکھوں گا، اور اگر اس دن جان بوجھ کر روزہ باطل کر دے یا نہ رکھے تو اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا، اور اس کا کفارہ نظر کے توڑنے کا کفارہ ہے کہ انشاءاللہ نظر کے چیپٹر میں تفصیل سے آئے گا، یا آ چکا ہوگا یا نہیں آئے گا تو خود پڑھ لیجیے گا. یہ مسئلہ شاید پہلے میرا خیال ہے آ چکا ہے کہ روزے کی
قضا، آغا سیستانی تو اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ احتیاط ہے یا فتویٰ ہے، لیکن یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگلے سال سے رمضان آنے سے پہلے آپ اس کی قضا کر لیں، لیکن آغا خوج اور آغا سیستانی یہ واجب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ واجب والا مبنا ہو چاہے واجب نہ ہونے والا مبنا ہو، دونوں صورتوں میں اگر کوئی شخص رمضان کی قضا اگلے رمضان تک نہ رکھے اور اس پہلے رمضان سے ڈیلے کر دے تو اس ڈیلے کی صورت میں ایک فدیہ اس کی گردن پر اضافی واجب ہو جائے گا۔ مثلا فرض کریں 2011 میں کچھ روزے قضا ہو گئے، یہ 2012 کے رمضان سے پہلے میں نے قضا نہیں کیے، چاہے واجب تھا تب بھی نہیں کیے یا واجب نہیں تھا اس لیے نہیں کیے، تو میری گردن پہ قضا کے علاوہ ایک فدیہ واجب ہو جائے گا ڈیلے کرنے کا۔ لیکن اگر اس روزے کو بھی میں 2-4 سال اور نہ رکھوں تو اب کچھ اور پلس نہیں ہوگا، صرف پہلے سال سے ڈیلے کرنے پر ایک فدیہ یعنی 750 گرام آٹا واجب ہوگا ہر روزے کے بدلے، مگر اس سے زیادہ اگر ڈیلے کریں تو پھر کوئی اور چیز اس پہ واجب نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ کفارے کے روزے اگر آپ نے نہ رکھے اور ان کو اگر ڈیلے کیا تو اس پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا کفارے کے روزے فرض کریں 2011 میں نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑ دیا، قضا تو واجب ہو گئی، کفارہ بھی واجب ہے۔ کفارہ بھی میں نے اگلے سال رمضان سے پہلے نہیں رکھا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گئے، نہیں رکھا، تو اس کفارے کی ڈیلے کرنے پر کوئی فدیہ وغیرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، صرف جو کفارہ تھا وہی اس کی گردن پہ واجب رہے گا۔ اچھا، روزے میں اور فدیے میں ایک فرق ہے۔ حقیقت میں دیکھیں تو فرق نہیں ہے، لیکن شاید ظاہری اور سرسری نگاہ میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ جب روزے کے کفارے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 7 الگ الگ افراد ہونے چاہیے، ایک ہی فرد کو آپ 60 کھانے نہیں دے سکتے۔ لیکن جب فدیے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پورے مہینے کا فدیہ ایک ہی آدمی کو آپ دے سکتے ہیں، پورے مہینے کا کفارہ آپ ایک آدمی کو نہیں دے سکتے، حتیٰ ایک روزے کا کفارہ بھی آپ ایک آدمی کو نہیں دے سکتے، لیکن فدیہ آپ اگر پورے مہینے کا بھی ہو تو آپ ایک آدمی کو دے سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے اس میں کفارے میں فدیے میں، کہ کفارے میں شرط نہیں ہے، فدیے میں شرط نہیں ہے کہ الگ الگ لوگ ہوں، ایک ہی کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ کفارے میں یہ شرط ہے کہ الگ الگ لوگ ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ صرف ظاہری نگاہ سے اگر آپ دیکھتی ہیں تو اس میں فرق ہے، تھوڑا آپ گہرائی اور ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ کفارے میں جو چیز واجب ہے وہ 60 ہی افراد کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور فدیے میں جو چیز واجب ہے وہ ایک ہی کو دینا واجب ہے۔ لہذا فرض کریں کہ ایک کفارہ 60 افراد کو دینا ہے آپ نے، یہ 60 افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 روزوں کا کفارہ ان 60 افراد کو دیا جا سکتا ہے، جس طرح 10 روزوں کا فدیہ ایک ہی آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان 60 کو آپ ایک فرض کریں، یہ ایک کفارہ ہے نا، یہ ان ایک کفارے میں 60 کو کھلانا ہے، تو ان 60 کو آپ ایک سرکل کے اندر لے آئیں، سمجھیں یہ ایک ہے، ایک کفارہ ہے، تو ایک کفارہ آپ نے اگر ان 60 کو دیا تو دوسرا کفارہ بھی انہی 60 کو دے سکتی ہیں، تیسرا کفارہ بھی انہی 60 کو دے سکتی ہیں، چوتھا کفارہ بھی انہی 60 کو دے سکتی ہیں، جی ہاں دے سکتی ہیں۔ وہی والی بات جو فدیے میں تھی وہ یہاں پہ بھی آ گئی، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر ایک کو دینا ہوتا ہے، یہاں پر 60 کو دینا ہوتا ہے، اس لیے 60 الگ الگ چاہیے، وَإِلَّا ان 60 کو اگر آپ ایک ہی کفارہ فرض کریں تو جس طرح ایک ہی فدیہ الگ الگ روزوں کا ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، تو یہ کفارے بھی ایک ہی 60 آدمیوں کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کفارہ اس کے لیے ضروری ہے کہ الگ الگ 60 آدمی ہوں۔ 30 آدمی ملے، آپ نے 30 کو صبح شام کا کھانا دے دیا، 2 پارسل دے دیے، یہ صبح کا یہ شام کا، 60 کھانے کھلا دیا آپ نے، کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا سمجھیں آدھا کفارہ ہوا، باقی آدھے کے لیے 30 اور ڈھونڈنے اور 30 اور کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بھی بچوں کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرض کریں آپ آٹا دے رہی ہیں تو 60 الگ الگ لوگوں کو آٹا دینا ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جو فیملی والا ہے، آپ اس کو 5 آدمیوں کا آٹا دے رہی ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو 5 آدمی کا آٹا دے سکتی ہیں، جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ باقی جو 4 آدمیوں کا آٹا ہے وہ ان 4 آدمیوں کو دے دے گا، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو۔
تو بچوں کو بھی آٹا دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ختم ہو گیا اور ٹائم ختم نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ اچھا اب چلیں یہ 2 سوال اس کے بعد کچھ اور کرتے ہیں۔ اگر 9 سال کی بچی جس پر اسی سال روزے واجب ہوئے ہوں اور رکھوائے جا رہے ہوں لیکن وہ متواتر نہ رکھ پائے تو کیا قضا بھی کرے گی یا صرف فدیہ دیا جائے گا، اس صورت میں کہ وہ کمزور بھی ہو؟ جو مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ روزہ رکھوائیں اس کو، مثلا بعض لوگ یہ کرتے ہیں ساری رات جگائیں اس کو، سحری کروائیں، روزہ رکھوائیں اور سلا دیں اور مغرب پہ اٹھائیں اس کو۔ دیکھیں بچیاں کتنی خوش ہو رہی ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، دیکھیں نقل ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، مشہور ہے کہ جب شادی ہوئی ہے امیر المومنین کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، تو اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جناب امیر المومنین سے کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا تھا مولا نے؟ نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار۔ یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی سہولت مہیا کریں اور اس سہولت کی وجہ سے ان کے واجب ذمہ داری پوری ہوتی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو اتنا کوآپریٹ بچیوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ ان کی اس اطاعت خدا میں مددگار بنے۔ نہ یہ کہ صبح 8 بجے اس کو اٹھا دیں، اٹھو جھاڑو پوچھا کرو، صفائی کرو، برتن دھلنے والے ہیں، کچن کا حال دیکھو کیا بکھرا ہوا ہے، گھر کا حال دیکھو کیا بکھرا ہوا ہے۔ 1 مہینے اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کا گھر بکھرا بھی رہ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں کیا ہوگا؟ کون سا آسمان زمین پر آئے گا؟ کون سی زمین دھس جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جب کچھ بھی نہیں ہونا تو میرے خیال میں سوالات اسی سے ریلیٹڈ ہیں جو اتنے آنے شروع ہو گئے۔ جب کچھ بھی نہیں ہونا تو کم سے کم اتنا خیال کریں اپنی بچیوں کا، اگر کمزور ہیں خاص طور پہ تو ان کے ساتھ اس طرح اگر کوآپریٹ کریں کہ ان کو رات جگائیں، سحری کروائیں اور ان کو سلا دیں، اور مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھائیں تاکہ وہ اپنی نماز پڑھیں اور اس کے بعد افطار کر لیں۔ قطعی طور پر ان کو ایسا روزہ برا نہیں لگے گا کہ پورا سال ہمیں روزہ رکھوائیں، وہ پورا سال روزہ رکھنے پہ راضی ہو جائیں گی اگر آپ اس طریقے سے ان کو روزہ رکھوائیں۔ اور یہی صورتحال میں عرض کروں بعض ان خواتین کی ہے کہ جو فزیکلی کمزور ہیں اور نہیں رکھ پاتی ہیں، تو ان کے گھر والے اگر رمضان میں تھوڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ بہت ساری عورتیں گھر کے کاموں کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں، اصل جائز نہیں ہے۔ گھر کا کام تو اب میں پھر کوئی والی بات ہے، کوئی مسئلہ بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں جی فتنے کھڑے کرتے ہیں آپ لوگ اور ایسی باتیں کرتے ہیں، عورتوں کو شے دیتے ہیں آپ لوگ، لیکن بالآخر گھر کے کام تو واجب نہیں ہے اس پر، روزہ تو واجب ہے۔ ایک غیر واجب چیز کے لیے واجب چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لہذا بجائے اس کے کہ عورت کو آپ مجبور کریں کہ وہ بغاوت کرے کہ جی میں نے نہیں کرنا کام، جو مرضی کر لو، تو آپ خود اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے تو کم سے کم اس کو اتنا اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے اور اپنی واجب ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ زیادہ کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اگر کوئی شخص اللہ فرض کریں ایسی کمزوری ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا اور قضا تو بہرحال کرنی پڑے گی، کفارہ البتہ پھر اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر بچی دوران روزہ کھانے پینے کی طلب کرے تو کیا اس کی نیت؟ دیکھیں بالآخر یہ اس کو سمجھانا ہے آپ کو کہ اس کے اس مطالبے سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور کفارہ نہ صحیح تو کم سے کم قضا تو اس کی گردن پر آ ہی جائے گی۔ اس کو ڈرائیں اس بات سے۔
جیسے رمضان میں قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، تو وہ دن جس میں ہم روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو یہاں قرآن اس دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، حالت جنابت کا مسئلہ ہے کہ 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا مکروہ ہے، حرام وہاں پہ بھی نہیں ہے، لیکن حالت حیض و نفاس میں تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے، لہذا حالت حیض میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بس وہ جو شرائط ہیں کہ ٹچ نہ ہو اور مس نہ ہو، وہ ان کا خیال رکھیں اور قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض لوگ تو کلاس میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خوب ارادے پر قضا واجب ہے، جب ایک عمل انجام ہی نہیں دیا تو قضا کیسے واجب ہوگی؟ دیکھیں، ابھی کوئی اجتہاد کی کلاس تو نہیں چل رہی ہے، ابھی ہم مقلد حضرات ہیں اور فتوے کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ یہی ہے کہ جی قضا واجب ہے، اب کیوں واجب ہے، کیسے واجب ہے، کس کا جا کے گریبان پکڑنا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ صرف اشارہ کر دوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نیت میں تسلسل شرط ہے، جب آپ نے ارادہ کر لیا توڑنے کا تو وہ تسلسل آپ کا باطل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ آپ کا باطل ہو جاتا ہے۔ کفارے، فدیے اور خمس کے پیسے شوہر کے پیسوں میں سے بغیر ان کی اجازت کے نکال سکتے ہیں؟ جی نہیں، شوہر کا مال ہے، کیا عرض کروں۔ خوب کسی لڑکی نے اگر فقط والدین کے منع کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ بیمار ہو جاؤ گی یا کمزور ہو، تو اس صورت میں کیا قضا اور کفارہ واجب ہے؟ اگر یہ لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ روزے اس کی گردن پر واجب ہیں اور صرف ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اس نے نہیں رکھا، تو بھلے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ ایسا بن گیا کہ روزے شاید واجب ہی نہیں ہے اس پر، اور پھر اس نے نہیں رکھے، تو پھر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور بہرحال اب جتنے بھی سالوں کے روزے ہوں، قضا اگر ہے تو قضا تو کرنی ہے اس کو، چاہے وہ ایک ایک دو کر کے آہستہ آہستہ کر کے، سردیوں میں چھوٹے روزے ہوتے ہیں، سردیوں کے روزوں میں قضا کر لے، قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ تفصیل سے بتا دیں، یہ تفصیل تو اب میری جان لے گی۔ فرق وہی ہے جو بتا دیا، سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں بھی آیا تو کچھ سے آپ کی نہ روزے پہ فرق پڑے گا، نہ فدیے پہ فرق پڑے گا، نہ کفارے پہ فرق پڑے گا۔ صرف یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ کفارے میں 60 لوگوں کو آٹا دینا ہے اور فدیے میں ایک آدمی کو آٹا دینا ہے۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں جو روزے جان بوجھ کر چھوڑیں، اس کا جواب میں نے بتا دیا کیا ہے، اور ان سب کا فدیہ یا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ بھی بتا دیا کس صورت میں ہے، فدیہ، جی ہاں، فدیہ صرف ڈیلے کی صورت میں ہے، اگر پہلے سال قضا نہیں کی تو بھلے فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی کو بالغ ہونے کے بعد کیا لکھا ہے، اگر کسی کو بالغ ہونے کے بعد کسی کلی لگ رہا ہے، کسی نے روزے کا نہ بتایا ہو یا قضا اور کفارے کے بارے میں نہ بتایا ہو، کئی رمضان ایسے گزر گئے ہوں اور روزے چھوڑے ہوں، اب کیا کفارہ اور قضا اس پر واجب ہے؟ بھائی کسی کا بتانا تو واجب نہیں ہے، تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی معلومات حاصل کریں۔ بہرحال اگر روزے، جواب اس کا وہی ہے جو پہلے بیان کیا کہ اگر واجب سمجھتی تھی اور چھوڑے ہیں تو کفارہ بھی واجب ہے، واجب نہیں سمجھتی تھی اور چھوڑے ہیں تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے اس صورت میں۔ کیا جو لوگ ذہنی بیمار ہوں یا جیسے کہ نفسیاتی مریض ہوں، 31 دن کے روزوں کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں، جو ذہنی ریٹارڈڈ لوگ ہیں یا نفسیاتی مریض ہیں، اگر سمجھتے ہیں روزہ کیا ہے اور رکھ سکتے ہیں تو روزہ ان کو بھی رکھنا ہے۔ جس حد تک وہ سمجھتے ہیں اتنی عبادت ان کو بہرحال انجام دینی ہے، اور اگر روزے فرض کریں وہ نہیں رکھ سکتے ہیں اسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کا وہی فدیہ ان کو دینا ہوگا، اور بیماری کیونکہ مسلسل ہے تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی۔ پریگننٹ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو ابھی دودھ پلانے کا میں نے حکم بیان کیا، وہی حکم کم و بیش پریگننسی کا بھی ہے کہ اگر بچے کے لیے یا اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہو تو روزہ اس پر ثابت ہے، صرف فدیہ دے گی اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی، لیکن اگر نقصان دہ نہیں ہے تو وہ روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ ایک خاتون نے سانس کے مرض کی شدت کی وجہ سے انہیلر استعمال کر لیا
ان کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ زیرہ پی لیا، اب بتائیں نہ جاننے کی صورت میں روزے کی قضا یا کفارہ کیا حکم ہے؟ یہ تو ابھی مسئلے پڑھے ہیں ہم نے، ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ میں کہوں بھول گئی ہوں گی آپ، یہ ابھی تو پڑھے ہم نے کہ اگر انہیلر تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، انہیلر سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ جو زیرہ پیا انہوں نے اس سے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اب اگر یہ جانتی تھی کہ یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے چیز تو کفارہ بھی واجب ہے، اگر وہ سمجھتی تھی کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا تو صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں قرآن کی وہ آیات جن میں سجدہ ہو انہیں نہیں پڑھ سکتے، ہاں واجب سجدے والی آیتیں نہیں پڑھی جائیں، تو کیا سجدے کی صرف ایک آیت نہیں پڑھی جا سکتی یا پوری وہ صورتیں؟ امام خمینی پوری صورت کے قائل تھے، آغا کوئی اور آغا سیستانی صرف اس پرٹیکولر آیت کے قائل ہیں۔ اگر شوہر بھی کوآپریٹ نہ کرے اور کمزور ہونے کے باوجود بھی سارے کام کرنے ہوں تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایسا کوئی چراغ یا علاج نہیں ہے کہ ایسے شوہروں کو سمجھایا جا سکے، جسے اللہ نہ سمجھا سکا ہو تو میں کیا سمجھا سکتا ہوں۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ دیکھیں نارملی مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ اس قسم کے مسئلے بتاؤ تو مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو اسی مسئلے کے کھاتے میں ڈال کے چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب کسی نے پوچھا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، باقی آپ جانے آپ کو خدا جانے، جواب دے آپ مجھے نہیں ہے، جواب دے آپ لوگ خدا کو ہیں، خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے اور اپنے آپ کو آپ شاید دھوکہ دے لیں لیکن خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ گھر کے کام انجام نہ دے، اب دیکھیں مختلف صورتیں بنتی ہیں، کیا ہوگا؟ سوال یہ کہ اگر یہ کام نہ کرے ایک مہینہ کیا ہوگا؟ جی ایک بقول ان کے طلاق ہو جائے گی، ہاں ہو سکتی ہے، یہ بھائی ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اس میں بہت کچھ نہ کرنے پہ طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ تو اتنا بڑا جرم کر رہی کہ گھر کے کام نہیں کر رہی، جس کی خاطر ماسی کو چھٹی دے کے اس کو لایا گیا، تو اس کو اتنی بڑی مجرمہ کو تو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا ممکن ہے اس کو طلاق ہو جائے۔ اب سوال طلاق ہوگی تو کیا ہوگا؟ طلاق ہوگی تو آیا یہ طلاق شدہ زندگی گزارنا آپ کے لیے مشقت اور زحمت کا سبب ہے، انتہائی ناقابل برداشت زحمت میں آپ پڑ جائیں گی اس طلاق سے، تب تو جس کو ہم حرج سے تعبیر کرتے ہیں فقہی اصطلاح میں، حرج یعنی حد سے زیادہ زحمت اور مشقت کے جو عام طور پہ قابل برداشت نہیں ہوتی، اتنی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں گی طلاق کی صورت میں، تب تو چھوٹ مل سکتی ہے اور آپ کو یہ اجازت مل جائے گی کیونکہ آپ حرج میں مبتلا ہو رہی ہیں کام نہ کرنے کی وجہ سے، لہذا حرج کا قانون یہ ہے کہ حرج ذمہ داری اٹھا لیا کرتا ہے، لہذا کم از کم ابھی آپ پہ روزے ساقط ہو جائیں گے اور آپ گھر کے کام کریں اور اپنے آپ کو طلاق سے بچائیں۔ لیکن فرض کریں کہ اپنے شوہر کی کفیل آپ خود ہیں، اگر وہ طلاق دے گا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اسی کو پریشانی ہوگی، تو دے دے طلاق۔ خدا کی خاطر اگر طلاق لینی پڑے تو ہم تو کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، ہم تو جان دینے کی بات کرتے ہیں، یہ تو صرف طلاق کا مسئلہ ہے۔ یہ آغا خوئی سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں میں اپنی جیب سے نہیں بتا رہا ہوں، آغا خوئی کی استفتاء میں ملتا جلتا مسئلہ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر میں حجاب نہیں کرتی ہوں، حجاب کے حوالے سے وہ، لیکن قانون ایک ہی ہے، اگر میں حجاب نہیں کرتی ہوں تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ آغا خوئی نے کہا طلاق لے لو، اس لیے کہ اطاعت خالق میں مخلوق کی اطاعت مخلوق میں خالق کی معصیت نہیں ہو سکتی، لا معصیت للخالق فی طاعت المخلوق، مفہوم ہے روایت میں، لہٰذا طلاق لے لو، خاص طور پر جب آپ کے لیے کوئی پریشانی بھی نہیں طلاق میں، تو پھر تو یہ ذمہ داری بنے گی کہ گھر کے کام چھوڑ دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ہوگی یہ کہ بقول آپ کی طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی تاکہ گھر میں بیٹھے یا دوسری شادی کر لے کسی ڈھنگ کے انسان سے کہ جو کم سے کم اس قسم کی، اصل میں مشکل ہماری پتہ ہے آپ کو بتاؤں، اب یہ اس معاشرے کا درد دل ہے، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے
ایک تو طلاق اور دوسری شادی، ان دونوں چیزوں کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ صحیح ہے، شریف گھرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن بلاخر اگر کوئی مجبوری والی صورتحال بن جائے تو شریعت یہ تو نہیں کہتی ہے کہ، بلکہ خود روایتوں میں کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی سے عاجز ہو، جس نے ناک میں دم کیا ہوا ہو اور وہ خدا سے دعا مانگ رہا، خدایا مجھے اس سے نجات دے، جبکہ اس سے نجات اس کے اپنے اختیار میں طلاق دے اور فارغ کر دے۔ ایسے شخص کی خدا دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ والی طلاق بھی ایسی طلاق ہوگی کہ جس میں آپ کہیں جی عرش الہی لرز اٹھتا ہے؟ یہ وہ والی طلاق ہے جو عرش الہی کو لرزاتی ہے، کہ جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے دی جائے۔ اما بعض طلاق رکھی شریعت نے اسی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، پسے نہیں حد سے زیادہ، فارغ ہو جائیں۔ وہ فارغ ہو کے کیا کریں گے؟ دوسری شادی کر لیں۔ عرب میں آپ دیکھیں اسما بنت امیس پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، ان کی شہادت کے بعد ابو بکر سے شادی ہوئی، ان کے بعد امیر المومنین سے شادی ہوئی۔ 3 شادیاں تو یہ ہمارے سامنے ہی آ گئیں، اس کے آگے پیچھے کتنی ہیں نہیں معلوم۔ عربوں میں یہ چیز تھی، اور کوئی قباحت بھی نہیں تھی اس میں، کوئی برائی بھی نہیں تھی اس میں۔ بالآخر روایتیں بھی ہیں کہ تنہائی کی زندگی کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک قباحت ہے نا، اس کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری خواتین، بہت ساری بچیاں جو بعض اوقات جوانی میں یا بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے، ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ کوئی بہت مستحسن اور کوئی بہت پسندیدہ فعل نہیں ہے ان کا، اگرچہ شاید ان کی نگاہ میں بہت بڑی قربانی دے رہی ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا خاص طور پہ اگر حرج ہی نہیں ہے، طلاق لیں اور کسی ڈھنگ کے انسان سے شادی کریں اور کوئی اچھی زندگی گزاریں جس میں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو پائے۔ کیا کاجل لگانے سے اور نیل لگانے سے، تیل لگانے سے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے مکروہات روزہ میں یہ چیزیں، اب آپ نے پوچھا ہے تو یہ مکروہات کی فہرست ہی ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں سے، تاکہ یہ مکروہات کا مسئلہ بھی آپ لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ سرما اور دوا ڈالنا آنکھوں پہ، اس صورت میں کہ اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ اگر سرمے کا ٹیسٹ حلق تک پہنچ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ تیل کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، تیل موجود نہیں اس میں، لہذا وہ مکروہ نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی کتابوں میں ہو، یعنی توضیح میں تیل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک عالمہ سے سنا ہے، انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ جب بلغم تھوکے تو کاجل اس میں، یہ ساری اٹھ پٹانگ چیزیں، اس کو بلا کر جس نے بھی بیان کیا ہے، ذرا کچھ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ذوقیات ہیں۔ اگر کوئی آٹا یا کوئی اور کھانے کی چیز کی جگہ فدیے کے طور پر پیسے دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ فدیے میں صرف کھانے کی چیزیں دی تھیں، یہ کافی نہیں ہے، دوبارہ دینا پڑے گا۔ روزے میں پانی پینے کا مسئلہ کہ چند گھونٹ پینے سے، یعنی جتنا عرض کیا کہ جتنا آپ کی جان بچانے یا اس حرج سے بچنے کے لیے ضروری ہے، 2 گھونٹ تو 2 گھونٹ، 4 گھونٹ تو 4 گھونٹ، 2 گلاس تو 2 گلاس، 2 جگ تو 2 جگ، جتنا بھی آپ کی جان بچانے اور آپ کی حرج سے بچنے کے لیے ضروری ہے اتنا آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا، اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، کفارہ البتہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو دوسری بات کرنی تھی وہ یہی ہے کہ اب یہ تو روزے تو جیسے باقی خرچے پورے کر دیے، البتہ اجازت سے، شوہر کی اجازت سے لے سکتی ہے،
کون سا شوہر ہے جو منع کرتا ہے؟ یہ بتائیں۔ تیمم کر کے روزہ رکھنے کی صورت میں غسل دن کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ یہ تو روزہ میرا خیال ہے بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہو گئے اور احکام بھی ہو گئے اور کافی کور ہو گئے اس 2 گھنٹے کی برکتوں سے، 2 گھنٹے یہ اور 2 گھنٹے پچھلے۔ اب ایک اہم مسئلہ جو اب آپ کو پیش آنا ہے اور جس میں آپ نے بھی پریشان ہونا ہے اور ہمیں بھی پریشان کرنا ہے، وہ ہوتا ہے چاند کا مسئلہ۔ روزے کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ یہ میں نے پہلی جو کلاس تھی پچھلے ہفتے والی، اس کا جو ابتدائی حصہ تھا اس میں بتا دیا تھا کہ روزے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیکن چاند ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے چاند ثابت ہو جاتا ہے اور ہم کسی ثابت شدہ چاند کے مطابق پھر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا مختلف طریقے اور صورتیں بیان کی ہیں۔ بعض مراجع نے 5 صورتیں اور بعض نے 4 صورتیں بیان کی۔ آغا خمینی 5 اور آغا خوئی اور آغا سیستانی 4 کہتے ہیں 4 صورتیں ایسی ہیں جن سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور جب تک چاند آپ کا ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک مہینہ آپ کا شروع نہیں ہوگا اور پچھلا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں فارمولہ کہ جب تک آپ کے لیے چاند ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک اگلا مہینہ سٹارٹ نہیں ہوگا اور پچھلا مہینہ ہی جاری ہے اور پچھلے مہینے کے احکام آپ کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ لہٰذا رمضان کا چاند ثابت نہیں ہوا، شعبان جاری ہے، شعبان میں جو احکام ہوتے ہیں یعنی روزہ واجب نہیں ہے وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہے۔ شوال ثابت نہیں ہوا، شوال تو سٹارٹ نہیں ہوا لیکن رمضان کے احکام ابھی بھی جاری ہیں یعنی روزہ رکھنا واجب ہے۔ درست؟ شبہ قدر میں زیارت امام حسین، دعائے ندبہ وغیرہ یہ سب کچھ آپ پڑھ سکتی ہیں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی حالت حیض میں، باقی یہ دعائیں وغیرہ اور وظائف وغیرہ اگر ان کو آپ ٹچ نہ کریں، کیونکہ ان میں بعض میں اسماء حسنہ وغیرہ ہیں، بعض میں قرآن کی آیتیں وغیرہ ہیں، تو ان کو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دعائے کمیل پڑھ سکتی ہیں آپ، صرف امام خمینی کی جو مقلد خواتین ہیں وہ حالت حیض میں دعائے کمیل کا وہ والا جملہ کہ جو سورہ واجب سجدے والی سورہ کا ایک حصہ ہے، جی وہ جملہ نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ باقی آگے پیچھے پوری دعائے کمیل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دعائیں پڑھنے میں، زیارتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالت حیض میں پڑھی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ شبائے قدر میں تو بالآخر وہ مس کرنے والی رات تو نہیں ہے۔ جی قرآن بند کر کے سر پہ رکھا جاتا ہے، سر پہ رکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کھول کر سامنے رکھا جاتا ہے، کھول کے رکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، صرف مس نہیں کر سکتی آپ اس کو، اس کی کتابت کو۔ اگر کسی لڑکی نے لاعلمی کی بنا پر 9 سال کی عمر کی بجائے 12 سال سے ان سب کا جواب وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اگر واجب نہیں سمجھتی تھی تو قضا نہیں، کفارہ نہیں ہے، قضا ہے، اور واجب سمجھتے ہوئے چھوڑے ہیں تو کفارے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ پہلا طریقہ چاند ثابت ہونے کا یہ ہے کہ انسان خود چاند کو دیکھ لے۔ آپ نے خود دیکھا چاند نکلا ہوا ہے، چاہے رویت حلال کمیٹی کو نظر نہ بھی آیا ہو، آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے، خاص طور پہ جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو وہ بہت باریک ہوتا ہے، کم وقت کے لیے آتا ہے، بعض اوقات کافی اونچا ہوتا ہے، تو اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا، اسی لیے تو اتنے ٹیلیسکوپس لے کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن فرض کریں آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، آپ کو نظر آ گیا، چاہے خبروں میں اعلان ہوا جناب رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر نہیں آیا لہذا پہلی ثابت نہیں ہو سکی، لیکن آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے خود چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ روایت کا جملہ یہی ہے کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، چاند دیکھو تو رمضان شروع کر دو اور چاند دیکھو تو افطار شروع کر دو، یعنی شوال سمجھ لو۔ تو آپ نے خود جب چاند دیکھ لیا تو اب یہاں پر کسی کے خبر دینے کی، کسی کے بتانے کی، کسی کے لیے اور نزدیک ثابت ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اصل پوری دنیا میں یہ اعلان ہو رہا ہے، آغا سیستانی نے عراق میں اعلان کر دیا جی چاند ثابت نہیں ہوا، آغا رہبر نے ایران میں اعلان کر دیا جی چاند ثابت نہیں ہوا، اور مراجع نے میں اعلان کر دیا جناب چاند ثابت نہیں ہوا، آپ کے اپنے ملک میں مفتی صاحب نے اعلان کر دیا جناب چاند ثابت نہیں ہوا، حتیٰ پشاور والوں کا بھی چاند ثابت نہیں ہوا، لیکن آپ نے خود دیکھا ہے، آپ مطمئن ہو کہ چاند ہی دیکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں
آپ کا روزہ ختم، آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا۔ اگر شوال کا تھا تو شوال، اگر رمضان کا تھا تو رمضان، یا جو بھی مہینہ تھا وہ مہینہ آپ کے لیے پہلی اس مہینے کی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی پوری دنیا میں کسی کے لیے پہلی نہیں ہے سوائے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ نے خود دیکھا، یہ کافی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، یہ لگتا ہے اب یہ بھی جان نہیں چھوڑیں گے۔ زیارت امام حسین تو پڑھ لی، مگر عرض کیا کہ چھوڑ دیں، نماز جب جائز ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے، نماز چھوڑ دیں، واجب تو نہیں ہے زیارت امام حسین کے بعد نماز۔ پچھلے روزے جو جان بوجھ کے نہ رکھے ہوں، وہ روزے جو قضا ہونے کی حالت میں مجبوری میں لیکن کئی سال تک قضا ادا نہ کی ہو، ان سب کا مسئلہ آ چکا ہے، اب میں مزید نہیں بیان کر رہا۔ افطار کا فضیلت وقت کیا ہے؟ افطار کا فضیلت وقت نماز کے بعد اگر افطار کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی سفرے پر منتظر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے افطار کر لیا جائے۔ اگر کوئی خود نہیں کماتا تو اس کا فدیہ اور کفارہ کس کو دینا ہوگا جب کہ وہ خود کفیل ہو جائے جب دے سکتا ہے؟ تو جو اس کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، اگر خود فقیر ہے تو اس پہ اچھا فدیہ اور کفارے کی بات کریں۔ بہرحال اگر یہ کفارے کے اندر یہ مسئلہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کفارہ دینے پہ قادر نہ ہو تو استغفار کرے اور صدقہ دے، اور احتیاط یہ ہے کہ جب اس کے اندر قدرت پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کفارہ ادا کرے۔ خوب، بس پہلی چیز ہو گئی خود چاند دیکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گروہ کہ جن کے کہنے سے انسان کو یقین یا اطمینان پیدا ہو جائے، وہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یقین یا اطمینان ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے۔ مثلا آپ نے مون سائٹنگ کی جو سائٹس ہوتی ہیں ان پہ جا کے دیکھا، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ آج پہلی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے پہلی ثابت ہو۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا۔ یہ دو عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات میں چاند دیکھا ہے، اور دونوں خصوصیات بھی ایک جیسی بیان کریں، لیکن اگر کوئی ایک کہے جی بہت موٹا تھا، ایک کہ نہیں بہت پتلا تھا، ایک کہ بہت اونچا تھا، ایک کہ نہیں بالکل ایسے لگ رہا تھا یہ سر پر ہے، خصوصیات اگر الگ الگ بیان کریں تو ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں عادل مرد ایک جیسی خصوصیات بیان کریں اور کہیں کہ ہم نے رات میں چاند دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہو گیا، نہیں ہم نے دیکھا ہے، اس کی گواہی دیں تو یہ چاند ثابت ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ کسی بھی مہینے کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد 31واں دن آٹومیٹکلی پہلا ہو جائے گا، یعنی اسلامی مہینہ 31 کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا 30 دن جب مکمل ہو گئے تو 31ویں دن اب آپ کو کچھ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے پہلا روزہ شمار ہوگا۔ اور پانچویں چیز جس کو آغا خمینی نے مانا ہے، حاکم شرع کے حکم سے بھی اول ماہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے کو حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند کی پہلی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ آغا خمینی نے تو کہا ہے، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ طریقہ انہوں نے نہیں مانا۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا، بس ان چار طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے شہر میں چاند نظر نہ آئے تو کیا دوسرے شہر کا چاند ہمارے شہر کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی بھی کراچی میں نظر نہیں آیا تھا، لیکن بعض دوسرے علاقوں کی گواہیاں ان کے پاس آئیں گی، یا ایران میں مثلا نظر آ گیا، عراق میں مثلا نظر آ گیا، تو کراچی کے لیے ایران عراق کا چاند کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، آغا خوئی کا مسئلہ سب سے آسان ہے اس مسئلے میں، چاند کے مسئلے میں، اور وہ یہ ہے کہ آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پر چاند ہو جائے، اگر آپ کے شہر کی اس شہر کے ساتھ رات مشترک ہے، یعنی دونوں کی راتیں مشترک ہیں، چاہے ایک میں اول شب ہو اور ایک میں آخر شب ہو، اگر رات کا کوئی بھی حصہ آپس میں کولیپس کر رہا ہے تو یہ چاند آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نتیجتاً آغا خوئی کے اعتبار سے آدھی دنیا میں اگر ایک جگہ چاند ہو جائے تو آدھی دنیا میں تو چاند ہو جائے گا، کیونکہ آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے۔ یہ آغا خوئی کا سب سے آسان مسئلہ۔ اور ایک خوشخبری آغا خوئی والوں کے لیے وہ یہ کہ جو آغا خوئی کے مقلد ہیں مطمئن ہیں تقریباً
کہ ان کے لیے 30 کا چاند تو ہوگا ہی نہیں، وہ 29 میں ہی ان کا چاند پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں چاند ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا ان کے 30 روزے ایک مدت ہوئی ہے، آغا خوئی والوں کے 30 روزے ہم نے نہیں دیکھے۔ آغا خمینی، خامنائی اور سیستانی تینوں کا مسئلہ ایک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جس شہر میں ہیں اور چاند جس شہر میں ہوا ہے، اگر ان دونوں کا افق ایک ہو تو پھر ادھر کا چاند آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ افق ایک ہونے کی تعریف آغا سیستانی نے یوں کی ہے، کہتے ہیں کہ افق ایک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ ہو تو ادھر کا چاند آپ کو بھی نظر آتا، اگر نظر نہیں آ رہا تو فرض کریں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، مثلا آپ کے شہر میں بادل ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہا، آپ کا شہر پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، آپ کا شہر بڑے بڑے اطراف میں درخت ہیں، ان درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر یہ ساری رکاوٹیں ہٹا دیں تو وہ چاند آپ کو بھی نظر آئے۔ یہ معیار دیا ہے آغا سیستانی نے افق کے ایک ہونے کا، کہ یہ دونوں شہر اس اینگل پر ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ نظر آئے تو وہ آپ کے شہر میں بھی نظر آتا اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو، یہ کہلائے گا کہ وہ شہر آپ کا ہم افق ہے، لہذا ادھر کا چاند پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اب فرض کریں ہمیں نہیں پتا، مثلا فرض کریں گوادر میں ہوا ہے، پتہ نہیں کراچی اور گوادر کا افق ایک ہے یا نہیں، تو مسئلہ آسان ہے، اس کا مطلب ہے افق کا ایک ہونا ثابت نہیں ہے آپ کے لیے۔ جب افق کا ایک ہونا ثابت نہیں ہے تو گوادر کا چاند آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایران میں نظر آیا ہے، کراچی اور ایران کا افق ایک ہے یا نہیں، نہیں معلوم۔ جب افق کا ایک ہونا ثابت نہیں ہے تو وہ چاند بھی آپ کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا، بس چاند کسی دوسرے شہر کا اس صورت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب یہ آپ کے لیے کنفرم ہو جائے کہ ان دونوں کا افق ایک ہے، یعنی یہ کہ دونوں ایسی سچویشن پر قائم ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آئے گا تو اور رکاوٹ نہ ہو تو وہ چاند ہمارے شہر میں بھی نظر آئے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب اس میں نہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈھونڈتی پھریں کہ افق ایک ہے یہ ایک نہیں ہے، میکسیمم یہ ہوگا کہ ثابت نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہونے کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو شوہر کو پکڑیں، اس کو بولیں بائک پہ بٹھائے آپ کو اور ایک چکر لگوا کے یہ ٹول پلازا سے آگے نکل جائیں، تھوڑا 20-30 کلومیٹر چکر لگا کے واپس آ جائیں، البتہ کھجور کھا کے آئیے گا، کھجور کھائے بغیر اگر ظہر سے پہلے واپس پہنچ گئی تو روزہ پھر بھی پورا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ ٹول پلازا سے باہر نکل جائیں، اللہ 10 کلومیٹر آگے چلی جائیں تو ایک کھجور جیب میں رکھیں، باہر نکلتے ہی کھجور کھائیں اور پھر واپس آ جائیں، تو آپ کا البتہ وہ سفر پورا کر کے تو آپ کا روزہ بھی، مدعا یہ ہے کہ آپ کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن آپ کی عید، آپ کی سوئیاں، آپ کی سارا کچھ جو ہے سب گھر والوں کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ مشکل جو عام طور پہ پیش آتی ہے کہ جی گھر والے کہیں اور ہم کہیں، تو وہ مشکل ہماری پیش نہیں آئے گی اور اس مشکل سے ہم بچ جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل 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 یا صاحب السماء، اللہ جل اللہ جل اللہ جل